الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی چند آیات کریمات تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور قرآن پاک کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ رمضان المبارک سید الشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی برکات، بڑی عظمت، بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کے نزول کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، برکات عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں، ایک بات آج عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں، قرآن پاک کے حقوق کا، قرآن پاک کے مقام کا، قرآن پاک کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کا ذکر کرتے ہوئے قیامت کے بھی بہت سے مناظر بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک منظر ان آیات میں بیان کیا ہے جو میں نے عرض کی۔ پہلے تو قیامت کی کیفیت بیان کی، حشر کا میدان۔ دنیا انسان کے لیے دارالعمل ہے، اور قیامت کا دن دارالجزا ہے، یوم جزا ہے۔ جو دنیا میں انسان نے محنت کی ہے، اچھی یا بری، سامنے آئے گی، اور کوئی بات چھپ نہیں سکے گی۔ انسان خود حیران ہوگا جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس کو خود بھی نہیں یاد ہوگا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، لیکن ریکارڈ پہ سب کچھ ہوگا، اور تعجب سے، حیرانگی سے کہے گا ما لہذا الکتاب،
یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی موٹی بات اس نے چھوڑی نہیں ہے، سب ریکارڈ پر الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر، جو کچھ بھی کیا تھا سامنے ہوگا، جو بھی عمل دنیا میں کیا تھا وہ سامنے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہ بتائی ہے کہ مجھے معلوم بھی ہے ہر چیز، اور معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ پہ بھی ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، پوری تفصیلات جزیات سمیت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ مجھے بھی ہر چیز معلوم ہے، لیکن میں نے ہر چیز معلوم کے ساتھ ریکارڈ پہ بھی رکھی ہے۔ اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب آدمی حسرت میں انتہا پر ہوتا ہے۔ حسرت کیا ہوتی ہے کہ انسان ایک کام نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا، کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا، اب ممکن نہیں ہے، تو وہ اس کو حسرت ہے، کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، اے کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، یہ کام نہ کیا ہوتا، یہ بات ہوئی ہوتی، یہ نہ ہوئی ہوتی۔ جب اس کی تلافی نہ ہو سکتی ہو تو وہ حسرت پر بدل جاتی، اور حسرت کی انتہا ہوتی ہے انسان اپنی انگلیاں چباتا ہے، ہاتھ چباتا ہے، یہ حسرت کی انتہا ہوتی ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب ظالم، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا حسرت سے، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے اللہ کے رسول والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ مجھے بتانے والے بہت تھے، دعوت دینے والے بہت تھے، بلانے والے بہت تھے، لیکن میں نے اپنی مرضی کی۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو بھی جس زمانے کے بھی رسول تھے، اے کاش میں نے رسول والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ایک دوسری بات، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کیا ہوتا تو ان کے ساتھ ہوتا، جن کا راستہ اختیار کیا تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اے کاش یہ راستہ میں نے اختیار نہ کیا، وہ راستہ میں نے اختیار کر لیا ہوتا، اور یہ راستہ میں نے اختیار، ہے بربادی میری۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہاں فلان سے مفسرین کہتے فلان کا سب سے بڑا مصداق شیطان ہے، لیکن ہر چیز اس کا مصداق ہے، جو بھی چیز راہ حق سے ہٹانے کا باعث بنے یہ فلان میں شامل ہے۔ قرآن پاک نے ایک اصطلاح استعمال کیا، طاغوت، طغیان سے سرکش ہونے والا، سرکش کرنے والا، طاغوت شیطان کو کہا گیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس کا عموم بیان فرماتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے؟ کل ما یشغلک عن الحق فهو طاغوت، جو چیز بھی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جائے وہ طاغوت ہے۔ ویسے طاغوت شیطان کو کہا گیا ہے، سب سے بڑا طاغوت وہ ہے سرکشی کرنے والا، سرکشی سکھانے والا، سرکشی کے راستے پہ چلانے والا، سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ لیکن اس کا عمومی معنی یہ بھی بیان فرماتے ہیں، کل ما یشغلک عن الحق فهو طاغوت، وہ انسان کا مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، برادری بھی ہے، دنیا بھی ہے، جو چیز کسی بھی مرحلے پہ حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جائے وہ طاغوت۔ تو فرمایا کہ یہ اس دن کہہ کہ اے کاش
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا اور فلاں فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا. اگر فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا. یہ حسرت کا اظہار کریں. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی، حق تو میرے پاس آ گیا تھا، اس نے ہٹا دیا. یہ نہیں کہ حق نہیں پہنچا، حق پہنچ گیا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، کہ حق مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، بات پہنچ گئی تھی، فلاں کی وجہ سے میں اس راستے پہ نہیں چل سکا. اور پھر آگے وقال الشیطان للانسان خذولا. شیطان انسان کو، خذول کا معنی چھوڑ دینے والا، خذلت ساتھ چھوڑ دینا، مصیبت کے وقت کھڑا کر کے ساتھ چھوڑ دینا، یہ ہے خذل. اور اس کا قرآن پاک نے اس کا منظر بھی بیان کیا ہے. ساری زندگی ہر آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا قیامت کے دن کیا کہے گا. قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. شیطان وہاں حشر کے میدان میں کھڑا ہو کر کھلا کھلا کہے گا، دیکھو بھائی، ان اللہ وعدکم وعد، اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے جھوٹے تھے. اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، وہ تو بالکل سچے تھے. وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جتنے وعدے کیے کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. اچھا، تم نے اللہ کے وعدے نہیں مانے، میرے مان لیے. میں نے جبرن نہیں منوائے. ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کسی پر جبر نہیں کیا. میں نے بلایا تھا، تم نے فاستجبتم لی، دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف بلایا تھا، تم نے بات مان لی. مجھے ملامت نہیں کرو یار. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیا کہتے ہو، نہ مانتے میری بات، میں نے جبرن منوائی ہے. لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم کیوں میرے پیچھے لگے. اور آج تو دونوں پھنسے ہوئے ہیں، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تم میں سے کسی کو چھڑوا سکتا ہوں، نہ تم سارے مل کر مجھے چھڑوا سکتے ہو. آج ہم سب اس مقام پہ کھڑے ہیں، ما انا بمصرخکم، میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا، کسی کو بھی نہیں چھڑوا سکتا، اور تم بھی مجھے نہیں چھڑوا سکتے. میں اب تم سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، یہ آخری اعلان ہوگا. میں تمہاری ذمہ داری قبول نہیں کرتا بھائی. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں تمہارے کفر و شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے. یہ منظر ہوگا. اس منظر میں یہ سارا ماحول بیان کیا قرآن پاک نے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک استغاثہ پیش کریں. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تناظر میں، اس ماحول میں اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کریں گے، یا اللہ میری اس قرآن پاک، میری اس قوم نے، ان قومی، میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن پاک کو مہجور کر دیا تھا. مہجور کا معنی متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، کوئی بھی معنی کرنے، پس پش ڈال دیا تھا. قرآن پاک کو ہجر کا نشانہ بن، ہجر تو سمجھتے ہیں نا، ہجر ہے، وصال ہے، باقی اس قرآن پاک کو مہجور کر دیا تھا، متروک کر دیا تھا. یہ استغاثہ دائر کریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں
اللہ کی بارگاہ میں ان قومی کے خلاف، میری اس قوم نے قرآن پاک کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، کوئی بھی معنی کر۔ یہ قرآن پاک کو مہجور کرنا کیا ہے؟ کون سی بات ہوگی جس کو ہم قرآن پاک کا ہجر قرار دیں گے؟ اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہوگی کہ قرآن پاک چھوڑ دیا ہے؟ اس پر امت کے ایک بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ ہجر القرآن انواع، قرآن پاک کے ہجر کی کچھ عملی صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، 5 شمار کی ہیں۔ ہجر القرآن انواع، قرآن پاک کے ہجر کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلے ہجر و تلاوتہ و سماع، قرآن پاک کا پہلا حق ہم پر کیا ہے؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن پاک کو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پاک نے ایک مسلمان پر اپنا پہلا حق کیا بیان کیا ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں، تلاوت کرو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، خود تلاوت کرو، اور تلاوت ہو رہا ہو تو سنو غور سے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پاک کی تلاوت، اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اس کی عملی صورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا کہ ایک مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، 24 گھنٹے کے معمولات ہر آدمی کے ہوتے ہیں، کچھ 10-12 کام کرنے ہی ہوتے ہیں ہم نے، اس کو معمولات کہتے ہیں، روٹین ورک کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک مسلمان کی روٹین میں ہونی چاہیے، تھوڑی پڑھے، پابندی سے پڑھے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ دن رات میں جتنے کام بھی کرتا ہے لازمی، ان میں سے ایک قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اور ارشاد گرامی یہ ہے، جس شخص کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اس کا سینہ ایسے ہے کل بیت الخریب، اجڑا ہوا گھر ہے، ویران گھر ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، جس شخص کا معمول نہیں ہے وہ، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے کہ قرآن پاک گھر کی 4 دیواری اندر 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی کوئی تو پڑھے نا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، 24 گھنٹے خالی گزر جاتے ہیں۔ فرمایا وہ گھر بھی کل بیت الخریب، اجڑا ہوا گھر ہے، ویران گھر ہے۔ ایک بات اور شامل کر لیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، اجڑا ہوا گھر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، گھروں میں ہی نہیں، گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی نماز گھروں میں بھی پڑھا کرو، گھر میں نماز کا ماحول رکھو۔ فرمایا گھر میں بھی نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ اس کا مطلب جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے وہ قبرستان ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں، اجڑا ہوا گھر ہے، جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں،
وہ قبرستان ہے. صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو. بلکہ فقہا یہ فرماتے ہیں فرض نماز کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے، نفل کا ثواب گھر میں زیادہ ہے. فرض نماز کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے، لیکن نفل کا ثواب گھر میں. لیکن ایک جملہ میں شامل کیا کرتا ہوں، فرض مسجد میں پڑھنے کی ثواب زیادہ ہے اور سنت نوافل گھر میں پڑھنے کا. لیکن اگر گھر میں پڑھ لینی ہو تب، اگر راستے میں رہ جانی ہے پھر پڑھ کے جائے. اگر راستے میں رہ جانی ہے کہیں نہیں، پھر یہاں پڑھ کے جائے. گھر کے ماحول کو نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے مانوس کرنا برکات کے لیے بھی ہے اور نحوستوں سے بچنے کے لیے بھی ہے. آج کل ہمارے یہاں بڑی شکایت ہے، ہر جگہ یہ ہے، گھر میں برکت نہیں رہی، برکت نہیں رہی، نحوستیں بڑھ گئی ہیں، لڑائیاں بڑھ گئی ہیں، جھگڑے بڑھ گئے ہیں. میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں، گھر کا ماحول جیسا ہوگا جیسا آنے جانے والوں کا ماحول ہوگا. گھر میں فرشتے آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، رحمتیں ہوں گی. اور جس مخلوق کا ہمارے یہاں آنا جانا زیادہ ہے اس کے آنے سے برکتیں نہیں ہوتی. اور ہمیں سارے کو سوچنا چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو کہ ہمارے گھروں کا 24 گھنٹے کا ماحول کن لوگوں کے آنے جانے کا ماحول ہے. تلاوت ہوگی تو کون آئے گا؟ اللہ کا ذکر ہوگا تو کون آئے گا؟ نماز کا ماحول ہوگا تو کون آئے گا؟ اور جو ماحول ہمارا ہے اس پر فرشتے آتے ہیں. فرشتہ تو باہر سے دیکھتا ہے، واپس گیٹ سے واپس ہو جاتا ہے. بہت سے اعمال حضور نے فرمایا فرشتہ دیکھتا ہے واپس چلا جاتا ہے. میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں اور ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں شکایت ہے کہ گھروں میں نحوستیں زیادہ ہو گئی ہیں، بے برکتی زیادہ ہو گئی ہے، برکت نہیں رہی. ہمیں اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں برکت کا کوئی ماحول بنانے کا کوئی سبب ہے. یہ گھر ہے، گھر والے نے صحن صفائی رکھی ہوئی ہے، صحن میں کیاریاں لگا رکھی ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، باغیچہ بنا رکھا ہے، صفائی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، باغیچہ بھی ہے. کون آئے گا؟ تتلیاں آئیں گی، بلبل آئے گی، چڑیاں آئیں گی، چہچہائیں گی. گھر میں صفائی نہیں ہے، کوئی پھول وغیرہ کا ماحول نہیں ہے، کون آئے گا؟ مینڈک آئے گا، کاکروچ آئے گا، اور آج کل ڈینگی آئے گا. جن کا ماحول گھر میں جس کا ماحول دیں گے وہی آئے گا نا. میں اپنے گھر میں پھولوں کا ماحول دوں گا تو بلبل آئے گی، اور میرے گھر میں گندگی ہوگی تو بلبل نے کیا کرنا ہے؟ اس کی کیا مصیبت پڑی اس کو؟ نہیں آئے گی. چگنو بھی نہیں آئے گا، تتلی بھی نہیں آئے گی. کون آئے گا؟ مینڈک، مچھر، مکھی. اچھا، ہم نے پھر اپنا اور ماحول بنا رکھا ہے. گھر میں بے برکتی ہے تو کسی نے کچھ کر دیا، پھر ہم دوڑتے ہیں جاؤ کو کچھ دیکھو جی کیا کیا ہے. گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نحوست ہے، آپس کا محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا. پھر ہم دوڑتے ہیں اور سب چیک کرو. ہمارے پاس بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں. ایک دفعہ میں سبق پڑھا کے باہر نکلا، ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، اور سب یہ ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے. کر دیا ہوگا تو پتہ کریں. میں نے کہا یار بیبی میرا کام نہیں ہے، یہ میں یہ کام نہیں کیا کرتا.
نہیں پتہ تو کریں نا، میں کیسے پتہ کروں کس نے کیا؟ نہیں آپ کتاب کھولیں۔ میں نے کہا کتاب ہی پڑھا کے آیا ہو، مجھے نہیں پتا کس نے کیا، اگر کیا ہے یا نہیں کیا کسی مجھے نہیں پتا۔ وہ 3-4 دفعہ اس نے کہا تو میں نے ہاتھ جوڑا، میں نے نہیں کیا، غور تلاش کرو کیا یہ وہ بے برکتی کسی نے بھیجی ہے یا ہم نے بے برکتی کا ماحول بنایا ہے؟ میرے گھر میں مچھر آ رہے ہیں تو وہ مچھروں کا ماحول کسی نے بنایا آ کر کے میں نے بنایا ہے؟ میرے گھر میں مینڈکوں کا ماحول ہے تو پڑوسیا کا بنا گیا ہے؟ میں نے بنایا ہے۔ سادہ سی بات ہے، میرے گھر میں بلبل کا ماحول ہوگا تو بلبل آئے گی، مینڈک کا ماحول ہوگا تو مینڈک آئے گا۔ میرے گھر میں فرشتوں کا ماحول ہوگا تو فرشتے آئیں گے، آتے ہیں، اور میرے گھر میں شیطان کا ماحول ہوگا تو شیطان آئے گا۔ فرشتے آئیں گے تو اپنا ماحول دیں گے، شیطان آئے گا تو اپنا ماحول دیں گے۔ بلاؤں میں ان کو، توقع ان کی رکھوں، ممکن نہیں، یہ فطرت کے خلاف بات۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں نماز کا ماحول رکھو یار، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول رکھو۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، فرشتے آئیں گے تو رحمتیں لے کر نہ بھی آئیں، ساتھ ساتھ خود آئیں گے۔ کوئی پھول گھر میں آئے گا تو پھول خوشبو ساتھ ہی آئے گی، اول تو لے کر آتے ہیں، نہ بھی لے کر آئیں، صرف آ ہی جائیں۔ فرشتوں کا آنا یہ برکت نہیں ہے، ان کا آنا یہ خوشبو نہیں ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ گھروں کے ماحول کو صاف رکھو، پاک رکھو ہر حوالے سے۔ اگر دنیا کے جراثیم سے پاک رکھنے کا ماحول رکھتے ہو تو روح کے جراثیم سے پاک رکھنے کا ماحول بھی رکھو۔ ہمیں گھروں میں نماز پڑھا کرو، نماز بھی پڑھا کرو، گھروں میں بھی پڑھا کرو، عورتیں تو پڑھیں۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا سننا اگر کسی شخص کے معمولات میں نہیں ہے تو اس نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہجر قرآن پاک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے۔ قرآن پاک تلاوت کرنا مستقل کام ہے، سننا مستقل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں پر ثواب ایک ہی رکھا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ ہر حرف پہ کتنی نیکیاں؟ 10 سے سٹارٹ ہوتی ہیں، منیمم ہے یہ، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور سننے والے کو کتنا ملتا ہے؟ 10 نیکی۔ اپنے آداب کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، SOPs کے ساتھ اگر قرآن پاک کی تلاوت سنے گا تو جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سننے والے کو ملتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت وہ تو ان جیسی کون کر سکتا ہے، تلاوت بھی فرماتے تھے اور اہتمام کر کے سنتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت کے بڑے قاریوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غضا طریا فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی قرآن پاک کو تازہ تازہ ایسے جیسے نازل ہو رہا ہے پڑھنا چاہتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے پڑھے، کہ اپنے شاگرد کو سرٹیفکیٹ دیا حضور نے۔ جو آدمی قرآن پاک تازہ تازہ پڑھنا چاہتا ہے جیسا نازل ہو رہا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کے طریقے پر پڑھے، اس کی طرز پہ پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اب عبداللہ قرآن پاک سناؤ۔
میں تم سے قرآن پاک سننا چاہتا ہوں۔ کہتے میں نے تعجب سے کہا آخرا والے کون سے؟ یا رسول اللہ نازل آپ پہ ہوتا ہے، سناؤں میں؟ تعجب ہوتا ہے نا، حضور فل سنا ہوا آخرا والے کون سے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ ماں سناؤ۔ اس لیے یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کرتا ہوں، سننے کا بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اب حضور تشریف فرما ہے، میں سامنے بیٹھا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، تھوڑی دیر تلاوت ہوتی رہی، حضور خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہیں، ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ فرمائش کر کے بھی سننا چاہیے، تلاش کر کے بھی سننا چاہیے، اہتمام کر کے بھی سننا چاہیے، اور کیسے سننا چاہیے؟ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے۔ کہتے ایک آیت آ گئی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تلاوت کرتے کرتے وہ آیت کریمہ آ گئی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، حضور سے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں فَكَيْفَ، کیا منظر ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت پر ایک گواہ ہم پیش کریں گے، ہر امت پر اس کا پیغمبر گواہ ہوگا۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، امتیں پیش ہوں گی، اعمال پیش ہوں گے، اور امتوں پر گواہ کے طور پر کون پیش ہوگا، مانا ہے یا نہیں مانا، کتنا مانا ہے، گواہ کون دے گا؟ پیغمبر۔ ہر امت پر ایک گواہ پیش کریں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ہم سارے پیغمبروں پر بڑا گواہ بنائیں گے۔ امتوں پر گواہی دیں گے پیغمبر، اور پیغمبروں کی تعدیل کون کرے گا، ان کی شہادت کون دے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا یہ عظمت بیان ہو رہی ہے، کہتے ہیں میرے بے ساختہ میری نظر حضور کے چہرے پر اٹھ گئی، میں بھی آرام سے پڑھ رہا ہوں، جب حضور کا ذکر آیا نا تو میری نظر اٹھی، حضور کی اپنی کیفیت کیا ہوگی جن کو خدا یہ کہہ رہا ہے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری، تشکر کے، اللہ کی نعمت پر شکرانے کے آنسو جاری تھے۔ اب بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، قرآن پاک تلاوت، خود بھی تلاوت کرو اور اچھا پڑھنے والوں سے فرمائش کر کے سنو، جہاں قرآن پاک سننے کا موقع ملے اس سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ ایک واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی بڑے قاری تھے، امت کے بڑے قاریوں میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کہا، ابو موسیٰ، کل رات میں اور عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ دونوں میاں بیوی تمہارے محلے میں کسی دعوت پہ گئے تھے، واپس آ رہے تھے، تم اپنے گھر میں بیٹھے اپنی موج میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آواز باہر آ رہی تھی، ہم وہیں کھڑے ہو گئے، سنتے رہے، تم اپنی قرآن پاک کی تلاوت موج میں کر رہے تھے، باہر گلی میں آواز آ رہی تھی، ہم دونوں وہیں کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک کھڑے ہم تمہاری تلاوت سنتے رہے۔ کیا تلاوت ہوگی جس نے قدم روک لیے، کس کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ میں کافی دیر سنتا رہا، میں، ہم دونوں کھڑے سنتے رہے۔ ابو موسیٰ اشعری حسرت سے اس وقت سے یہ فرمایا حضور نے، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، ابو موسیٰ تیرے گلے میں تو داؤد علیہ السلام کے خاندان کی سور فیٹ ہو گئی ہے۔ یہ جملہ اس وقت فرمایا، رات ہم نے سنا، بڑا مزہ آیا،
میں نے اپنا ترجمہ میں اپنا کر رہا ہوں. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تیرے گلے میں تو داؤد علیہ السلام کے خاندان کی سور فٹ ہو گئی ہے بھائی، بہت اچھا پڑھتے ہو. ابو موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اگر مجھے پتہ چلتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور زیادہ لے میں پڑھتا، اور زیادہ مزے سے پڑھتا. تو حضور بھی سماعت فرما. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ویسے تو سارا سال ہمارا ماحول ہونا چاہیے، ہم شوق سے پڑھیں بھی، شوق سے سنیں بھی، لیکن کم از کم رمضان المبارک کا مہینہ تو ہم ان کاموں کے لیے وقت نکالیں، شوق سے پڑھیں، شوق سے سنیں. قرآن پاک کا ایک حق انہوں نے بیان فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہ ہو، قرآن پاک سننے کا معمول نہ ہو تو یہ ہجر قرآن ہے، قرآن پاک کو نظر انداز کر دینے کی بات ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے. بات چلے گی آگے انشاءاللہ. اللہم صلی علی وسلم.